جب 8 ذی الحج کا دن آ جائے، آپ نے 9 اور 10 کا پوچھا ہے نا، میں پورا بتا دوں آپ کو۔ 8 ذی الحج کو تمام لوگ اپنے ہی ہوٹل یا اپنے ہی گھر میں غسل کر کے اور احرام باندھ لیں گے۔ احرام باندھ کر آپ اگر آپ کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، اور وہاں بہت زیادہ رش ہوتی ہے، یعنی 20 لاکھ حاجی وہاں ہوتا ہے، تو بڑی مشکل سے، اسی لیے کہتے ہیں کہ حج کرنا جوانی میں یہ بہت اچھا حج ہوتا ہے۔ بوڑھے، ضعیف، غریب بیچارے ہر کام پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ حرم شریف جا کر وہاں پر طواف کر لیں، اور طواف کے بعد آپ وہیں سے روانہ ہو جائیں۔ اگر بہت زیادہ رش ہے اور آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ طواف کر سکیں گے، تو باہر سے آپ کے پاس جو بھی معلم ہوگا اس نے آپ کے لیے انتظام کیے ہوں گے بس کے یا جانے کے، تو بسوں میں بیٹھ کر آپ منی شریف چلے جائیں گے۔ منی میں، پورے منی میں جو وہاں کے جو شرکے والے ہیں یا جو آپ کا معلم ہے، ان سب نے خیمے لگائے ہوئے ہوں گے، اور آپ کو خیمے کا نمبر بھی دیا ہوگا اور خیمے کا نشان بھی دیا ہوگا، اور بس جب آپ کو وہاں قریب ہی اتارے گی تو آپ اپنے ان خیموں کو ڈھونڈ کر اسی خیمے میں چلے جائیں گے جو خیمہ آپ کے لیے مختص ہے، اور ظہر سے پہلے آپ کو منی پہنچنا ہے، اور ظہر کی نماز منی میں پڑھیں گے آپ، اور پھر منی میں ہی قیام کریں گے۔ منی میں 5 نمازیں آپ نے پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور پھر دوسرے دن فجر۔ اس طرح یہ 5 نمازیں جب آپ پڑھ لیں گے تو فجر کی نماز پڑھ کر آپ پھر، معلم نے آپ کے لیے بسوں کا انتظام کیا ہوگا، کچھ لوگ پیدل بھی جاتے ہیں، تو اس میں آپ بس میں بیٹھیں گے، اور جو پیدل جانے والے ہیں وہ پیدل چلے جائیں گے، اور منی سے عرفات تک یہ سفر ہوگا۔ چونکہ بہت زیادہ رش ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ سفر ہوتا ہے، اگرچہ تھوڑا سا ہوتا ہے، 8-10 کلومیٹر کا ہے، لیکن اتنی زیادہ رش ہوتی ہے کہ چیونٹی کی چال وہ بسیں چلتی ہیں، بڑی آہستہ آہستہ، اور دھواں بھی بہت ہوتا ہے، دھکڑ بہت ہوتی ہے بسوں کا اور ٹریفک کا اور دھول وغیرہ، اکثر بہت سے حاجیوں کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پر آپ نے ظہر سے پہلے عرفات پہنچنا ہے، اور عرفات کے میدان میں جب آپ پہنچ جائیں گے تو یہ حج کا رکن اعظم ہے، یعنی جو بھی 9 ذی الحج کو اس عرفات کے میدان میں پہنچ گیا، سمجھو کہ اس کا حج ہو گیا۔ 9 کو حج ہوتا ہے، اور وہاں پر ظہر سے مغرب تک آپ وہیں رہیں گے۔ ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھتے ہیں، لیکن بعض کا فتویٰ یہ ہے کہ جو لوگ مسجد نمرہ میں نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے
امام 2 جماعتیں کرتا ہے، ظہر کی بھی اور عصر کی بھی، لیکن جو لوگ خیمے میں ہیں وہ ظہر الگ پڑھیں اور عصر الگ پڑھیں۔ مختلف فتوے ہیں، یا ایک ساتھ بھی ظہر اور عصر پڑھ لیتے ہیں۔ اس طرح مغرب میں سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک آپ وہاں قیام کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرتا ہے، ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور اس طرح وہ مغرب کی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنی ہے، عرفات میں سنت یہی ہے کہ وہاں سے پھر آپ واپسی کا سفر کرنا شروع کریں گے، اور مغرب وہاں نہیں پڑھیں گے، بلکہ عرفات اور منی کے درمیان میں ایک مقام ہے جس کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ مزدلفہ پہنچ کر آپ رات کا ٹائم ہوگا، مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھیں گے۔ جس وقت بھی آپ پہنچیں، آپ 8 بجے پہنچیں، 10 بجے پہنچیں، 12 بجے پہنچیں، رات کو 2 بجے پہنچیں، مگر مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں بھی پڑھنی ہے، اور وہاں سے کنکریاں بھی چننی ہیں۔ کنکریاں وہاں سے آپ چنیں گے، کیونکہ رات بھر مزدلفہ میں رہنا ہے، اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر فوراً وہاں سے مزدلفہ سے منی کی طرف واپس جانا ہے۔ اس لیے وہاں سے آپ کنکریاں چنیں گے۔ کنکریاں غالباً ہر شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، تو پہلے دن جو ہے وہ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، پھر دوسرے دن تینوں شیطانوں کو مارنی ہیں، پھر تیسرے دن کنکریاں مارنی ہیں۔ اس طرح 7 کنکریوں کے حساب سے شاید 70-72 یہ کنکریاں بنیں گی۔ یہ آپ نے اپنے ساتھ لے کر کپڑے میں باندھ لینا ہے، اور پھر فجر کی نماز پڑھ کر مزدلفہ سے روانہ ہو کر آپ جب منی پہنچیں گے تو منی میں اپنے خیمے میں نہیں جائیں گے، بلکہ وہیں پر شیطان جو ہے وہ ان دنوں میں وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس بچے کے حج کا جو طریقہ تھا۔ ہاں، ایک بات یہ بتا دوں کہ وہاں جو قربانی ہوتی ہے وہ قربانی یہ قربانی نہیں ہے جو آپ یہاں کرتے ہیں 10 کو۔ وہاں جو 10 ذی الحج کو قربانی ہوتی ہے اس کو حج کی قربانی کہتے ہیں، یعنی وہ حج کے لیے قربانی ضروری ہے وہاں، لیکن اس سے یہاں کی قربانی ختم نہیں ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہیں تو وہاں بھی قربانی کریں اور یہاں بھی قربانی کریں۔ میں نے ایسا ہی کیا تھا کہ وہاں حج کی قربانی بھی کی تھی اور یہاں بھی کہلوا دیا تھا کہ بھئی میری طرف سے قربانی کر دینا۔ لہذا وہ قربانی جو ہے وہ حج کی قربانی ہوتی ہے، اور یہاں پر جو قربانی ہم کرتے ہیں وہ 10 ذی الحج کی قربانی ہے جو سنت ابراہیمی ہے۔ اس میں ضرور یہاں قربانی کرنی چاہیے۔